حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف خدمت خلق بھی تھا۔ آپ رعایا کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے دور اقتدار میں عوام کو، خواص کو، ہر ایک کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ خدمت کے جذبے میں آپ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں قحط سالی آ گئی۔ یہ واقعہ سن 18 ہجری میں پیش آیا اور اس میں قحط سالی بہت زیادہ بڑھ گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ شہر کے شہر اور علاقے کے علاقے ان کے اندر قحط بڑھتی گئی اور لوگ وہاں سے آتے گئے، یہاں تک کہ مدینہ کے ارد گرد بہت سے لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ ان لوگوں کی کتنی تعداد تھیں، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 230 ہجری نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب یہ قحط سالی کا دور بڑھا اور لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، حضرت عمر نے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا اور یہ دسترخوان لگتا، ایک ایک دن میں 20 اونٹ ذبح کیے جاتے اور ان سے کھانا بنتا اور دسترخوان پر غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو یہ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک ایک دن میں 20 اونٹ ذبح ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے دسترخوان پر یہ کھانے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب گنا گیا تو اس دسترخوان پہ 7000 سے زائد لوگ تھے جو اس دسترخوان پہ کھانا کھانے والے تھے، اور جو ارد گرد کے گھروں میں موجود تھے اور جنہیں وظیفہ دیا جاتا اور جن کے حقوق کو پورا کیا جاتا، ان کی تعداد 40,000 تھی۔ چند دن اور قحط سالی بڑھی، لوگوں کی آمد اور آنا شروع ہو گئے، لوگ تنگ دستی کے حالات میں یہاں آتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دسترخوان کو اور وسیع کر دیا۔ آپ کا دسترخوان وسیع ہوتا گیا۔ پھر پوچھا آپ نے کہ ان کو گنو، ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ جب دیکھا گیا تو 10,000 آدمی آپ کے دسترخوان پہ وہ کھانا کھا رہے تھے، اور ارد گرد کے گھروں میں جو لوگوں کی تعداد عورتوں اور بچوں کی وہ پھر 50,000 سے بڑھ گئی تھی۔ اس پورے قحط سالی کے دور میں کبھی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا نہ کھایا، کبھی اپنی گھر والی کے ساتھ کھانا نہ کھایا۔ آپ اس دور کے اندر انہی غریب زدہ اور انہی مستحقین لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اس پورے دور کے اندر کبھی آپ نے گھی استعمال نہیں کیا، پورے قحط سالی کے عرصے میں کبھی آپ نے شہد استعمال نہیں کیا، عمدہ غذائیں آپ نے استعمال نہیں کی، باوجود یہ کہ آپ کے پاس وسعت تھی، آپ چاہتے استعمال کر لیتے۔ فرمایا جب رعایا کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو عمر بھی یہ استعمال نہیں کرتا۔ تو پورے قحط سالی کے دور میں حضرت عمر نے رعایا کی نہایت خدمت کی ہے۔ اسی دوران ایک شخص نے قحط سالی کے دور میں اپنی ایک بکری ذبح کی۔ جب اس نے بکری ذبح کی تو صرف ہڈیاں نظر آئیں، بکری کے اندر کوئی گوشت نہیں تھا، تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا، کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج ہوتے، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، آج بارش بند ہو گئی، تنگ دستی کے حالات بڑھ گئے، قحط سالی بڑھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا۔ یہ شخص جب رات کو سویا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ تاریخ امت مسلمہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا عمر کو ہمارا سلام کہنا، اور عمر سے کہنا کہ اس معاملے میں کیوں تمہاری غفلت ہو گئی، اس طرف کیوں تم متوجہ نہ ہوئے۔ آپ نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ گویا استسقاء کی نماز پڑھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن استسقاء کی نماز ادا کی۔ تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے، اس نماز میں وہ لوگ بھی شریک ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے خوب بارش برسائی اور اتنی بارش برسی قحط سالی دور ہو گئی، مدینہ کے اندر پانی ہی پانی تھا اور اللہ نے غلے کی خوب فراوانی کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خدمت کا جذبہ آپ میں بہت زیادہ تھا، آپ نے رعایا کی بڑی خدمت کی، اور آپ کا یہ دور خلافت ایک نمایاں دور تھا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 694 ہجری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بوڑھی تھی اور نابینا تھی۔ میں سوچتا تھا اس کے گھر کے کام کاج کون کرتا ہوگا۔ ایک دن میں صبح کے وقت گیا، میں نے پوچھا کوئی ضرورت کی چیز لانی ہو تو مجھے بتاؤ، کوئی ضرورت کا سامان ہو تو مجھے بتاؤ، میں لے آؤں، گھر کی صفائی کر دوں، پانی بھر کے لے آؤں۔ فرمایا نہیں، ایک شخص آتا ہے جو یہ سب کچھ کر جاتا ہے۔ ابو طلحہ کہتے میں سوچنے لگا یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس وقت آتا ہے؟ کہا فلاں وقت آتا ہے۔ فرمایا جب میں نے دیکھا چھپ کر تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی باوجود یہ کہ خلیفہ تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رعایا کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی آپ رات کے اندھیرے میں آ کر ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کا سارا سامان پہنچا دیتے۔ تو آپ کی سلطنت اور آپ کی بادشاہت کا ایک وصف جو تھا وہ خدمت خلق کا وصف تھا۔